بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل سورہ بقرہ کے اختتام تک ہمارا خلاصہ بیان ہوا تھا۔ آج اس بات کی کوشش ہے انشاءاللہ پوری سورہ آل عمران اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سورت کا نام ہے آل عمران، یعنی عمران کا خاندان۔ عمران کون ہیں؟ یہ بیت المقدس کے امام صاحب ہیں اور حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ اور چونکہ ایک پورا مذہب ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے نواسے کے ساتھ، اور بڑے انبیاء میں ان کا شمار ہے، اور ایک خصوصی اور انوکھے انداز سے ان کی پیدائش ہے، اور ان کی والدہ کا بچپن بھی بڑا انوکھا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو منتخب کیا، نبی بنایا، اور یہود جیسے نبیوں کے قاتل ہیں ان کے بھی قتل کے درپے ہوئے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور زندہ ان کو آسمان پہ اٹھایا۔ اور آخری زمانے میں صحیح احادیث، متواتر احادیث میں یہ بات ہے کہ یہ آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے جو اس زمانے میں امام ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ اپنی طبیعی موت وفات پائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے، وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ تو چونکہ ایک انوکھا ان کا انداز ہے پورا مکمل اخیر تک، جیسے ہمارے مشکات شریف کے ایک شارح ہیں مظاہر حق، ہندوستان کے علامہ نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ کیا کہنے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ جب زندہ تھے، یعنی جب دنیا میں نبی تھے، تو ان کے ہاتھ پھیرنے سے مردے زندہ ہو رہے تھے، اور ان پرندے بنا رہے تھے، اس میں پھونک مار رہے تھے، تو وہ مٹی کے پرندے سچ مچ پرندے بن رہے تھے۔ اور کیا کہنے ان کے کہ اس وقت یہ معجزہ تھا، اور جب یہ قیامت کے قریب زمانے میں آئیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ایسا سانس لیں گے تو ان کی ہمارے آپ کی سانس تو یہاں تک آتی ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور ان کی سانس سے دجال کو تکلیف ہوگی، کافروں کو تکلیف ہوگی، یعنی ایسا، یعنی اللہ جل جلالہ نے اس زمانے میں بھی ان کو معجزہ دیں گے کہ ان کی سانس اتنی لمبی ہوگی کہ جہاں ان کی نگاہ ہوگی وہاں ان کی سانس ہوگی، اور ان کو دیکھ کر کے کافر جتنے بھی ہوں گے وہ پگھلنے لگیں گے، یعنی ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اور دجال بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ بھاگے گا، چونکہ ان کا انداز سارا نرالا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کے نانا کے نام پر یہ صورت نازل فرمائی، چونکہ سارا جس کو کہتے ہیں نا، ساری تعریفات بزرگوں تک جاتی ہے، نانا، دادا، والد، والدہ اوپر تک جاتی ہے۔ بچوں کا کیا کمال ہوتا ہے، بچوں کا کیا کمال ہوتا ہے، وہ تو ان استادوں کا کمال ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا کمال ہوتا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کرنے والے، حالانکہ ان کا کیا ہے، یہ تو سب اوپر، وہ کہتے ہیں سارا کریڈٹ اوپر جاتا ہے، سب جو والدین ہیں ان کی تربیت ہے، اساتذہ کی تربیت ہے، تو وہاں تک یہ سلسلہ ایک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ ابتدا سورت الف لام میم، تفصیل آپ نے سن لی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ زندہ ہے، اللہ ساری کائنات کو تھامنے والے ہیں، قرآن پاک کا سچ ہونا، قرآن پاک تورات، انجیل، زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے، قرآن پاک
قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور اس صورت میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ علم میں کامل ہے، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارے ماں کے پیٹ میں جو تمہاری الگ الگ شکلیں بنی ہیں یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی، سب کی آوازیں الگ، سب کے چہرے الگ، سب کی چال الگ، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اور اللہ نے کتاب اتاری۔ پہلے دن میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک وہ جس کا ترجمہ واضح ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے، ایک وہ جس کا ترجمہ واضح نہیں ہے، یعنی ہم اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کا مطلب اللہ کے حوالے کریں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ دنیا ہے، دنیا میں قسم قسم لوگ ہیں، قسم قسم بیانات ہوں گے، قسم قسم تحریرات ہوں گی، قسم قسم چیزیں آئیں گی۔ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھنا، ظاہری فتنے سے بھی بچانا، باطنی فتنے سے بھی بچانا، ہاں ظاہری بے حیائی سے بھی بچانا، اندرونی بے حیائی سے بھی بچانا، ہمارے دلوں کو اے اللہ ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ عزتوں کے مالک صرف اللہ ہیں، ذلتوں کے مالک قل اللہم مالک الملک، وہ بھی اسی میں ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، علماء لکھتے ہیں ان دو آیتوں کا پڑھنا جادو کا بھی علاج ہے، نظر کا بھی علاج ہے، اور مختلف قسم کی جو گند انسان کی طرف نظر بد کی صورت میں متوجہ ہوتی ہیں، یہ دو آیتیں اس کا علاج ہے۔ منزل میں بھی یہ دو آیتیں موجود ہیں کہ اللہ سلطنتوں کے مالک ہیں، عزتوں کے مالک اللہ ہیں، ذلتوں کے مالک اللہ ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، اور خیر اور شر سب اللہ کے پاس ہے۔ دن سے رات کو نکالتے ہیں، رات سے دن کو نکالتے ہیں، اور مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں روزی کشادہ دے دیتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کو ترغیب ہے، آج بھی آپ نے کافی ساری باتیں چھٹے پارے میں سنی ہیں، آج ہمارا چھٹا پارا تھا، تو یہاں پر بھی اس تیسرے پارے میں بھی یہی اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایمان والے غیروں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ ہاں وہ غیر چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، بس جو بھی اسلام سے ہٹا ہوا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہی کا ہے، پھر وہ ہمارا نہیں ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ اور اسی طرح اس صورت میں وہ آیت بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ترغیب دی گئی ہے۔ پورے قرآن میں یہی آیت ہے، کیا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری محبت اللہ سے ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلو۔ کیا کریں گے؟ اللہ دو چیزیں دیں گے، ایک اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، نمبر دو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 2 سے 3 رکوع حضرت اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہم نے انتخاب کیا، سب لوگوں کا باپ بنایا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور عمران کے گھر والوں کا انتخاب کیا، پوری عیسائی مذہب یہ عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں ان کو بھی ہم نے جہاں والوں پہ کیا کیا؟ منتخب کیا، چنا ہم نے۔ قصہ یوں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی یعنی حضرت مریم کی والدہ، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو منت مانی کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے لڑکا دیں، کہ وہ لڑکا میرا شوہر چونکہ جا چکا ہے، بیت المقدس کی امامت میرے خاندان سے نہ جائے، میرا جو بیٹا پیدا ہو تو وہ اپنے باپ کا کیا ہوگا؟ وہ امامت کی نیابت کرے گا۔ خدا کی شان ایسی ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے لڑکی دی، تو وہ حسرت سے کہنے لگی کہ اے اللہ، حالانکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن انہوں نے حسرت سے اس کا اظہار کیا کہ میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جس لڑکے کا تم نے سوچا تھا، جس لڑکے کا تم نے سوچا تھا، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے کیا پتہ یہ لڑکی اس لڑکے سے زیادہ زبردست ہو۔ کبھی کبھار آدمی کہتے ہیں نا کہ لڑکا ہو تو بہت اچھا ہوگا، لیکن لڑکا کبھی کبھار درد سر بن جاتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، گنگنا تھا جا رہا تھا ایک فقیر، ہمارے استاد ایک دفعہ سنانے لگے، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، دھوپ بھی دیر تک نہیں رہتی، سایہ بھی دیر تک نہیں رہتا۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، نہ خلف بیٹے تو درد سر بنے۔ ہاں، جو ایسی بدتمیز قسم کے بیٹے تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی، جو اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بنے، نہ خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ بیٹیاں خدمت گزار بن گئی اور بیٹے مصیبت بن گئے۔ تو کبھی کبھار بیٹے مصیبت بن جاتے ہیں اور آدمی کے لیے، اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، وہ روز آتی ہیں، شادی شدہ بیٹیاں کبھی ابا کی ٹانگیں دبا رہی ہیں، ماں کی خدمت کر رہی ہیں، گھر کا پورا نظم سنبھال رہی ہیں، اور بیٹے عیاش بن گئے، بدکار بن گئے، بے غیرت بن گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ کبھی کبھار آدمی وہ ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہوا، تو یہ اللہ کی تقسیم کے فیصلے ہیں، اس پہ مایوس نہیں ہونا۔ کہ آدمی کہتے ہیں خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، نہیں، ایسا کبھی نہ سوچے، یہ اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلے ہیں۔ کبھی اللہ پاک بیٹیوں کو ایسی پروان چڑھا دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہ بیٹے پروان چڑھ جاتے ہیں، کبھی بیٹے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں، طلاق ہو کے آ جاتی ہیں، زبان دراز ہوتی ہیں، وہاں شوہر کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، وہ مصیبت بن جاتی ہے، اور بیٹے زبردست ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے رب کی تقسیم ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس تو وہ ہوگا جو خود مذہب سے دور ہو، ہاں اس کو مایوسی آئے گی۔ جو مذہب کے بھی قریب ہے، خدا کے بھی قریب ہے، اگر اس طرح لڑکوں لڑکیوں میں کوئی ایسی پریشانی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں، دعا کا جو وہ ہے طاقت ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر اللہ جل جلالہ نہ بیٹے کو سدھارتے ہیں، نہ ان کے بچے کو سدھارتے ہیں، نہ بیٹیوں کو سدھارتے ہیں، پوری زندگی کشمکش گزر جاتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے۔ اور خدا کی شان ایسی ہوتی ہے کہ موت کے بعد پھر وہ بیٹا بھی سدھر جاتا ہے، بیٹی بھی سدھر جاتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے رب کی کیا ہے، یہ تقسیمیں ہیں۔ آدمی کو دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، حضرت مریم کی والدہ کہنے لگی یا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ پاک نے اس بچی کو قبول کر لیا، دعا ہو گئی اور رضامندی ہو گئی تقدیر کے فیصلوں پر، اور اللہ نے اس بچی کی تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نکاح میں اس بچی کی خالہ تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں ہوتے تھے، ایک کمرے میں یہ بچی ہوتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ جیسے مثال کے طور پر اس وقت انگور کا موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، تو بے موسم پھل وہاں نظر آتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن مریم سے پوچھا کہ مریم بیٹا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں تو میں تو تالا باہر سے لگا کے جاتا ہوں، کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، دروازہ کیسے کھلتا ہے، اندر چیزیں کیسے آتی ہیں؟ تو مریم نے ایک دم کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، بیوی ان کی بانجھ ہے، اس وقت ان کا جوش ایمانی ابھرا، کہنے لگے اے اللہ جب مریم کو آپ بے موسم پھل دے سکتے ہیں، مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتے؟ تو مجھے اولاد بھی دے دیں۔
تو اللہ جل جلالہ نے دعا قبول کر لی اور حضرت زکریا کو خوشخبری مل گئی۔ اب زکریا علیہ السلام پریشان، یا اللہ خوشخبری تو آ گئی لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس زمانے میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی مشین تو ہوتی نہیں تھی کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ ہو جائے جناب پتہ چل جائے کہ حمل ہو گیا، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا آپ 3 دن تک زبان آپ کی بند ہو جائے گی، سوائے اللہ کے نام کے آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کی زبان کی بندش ہو گئی نا، بس آپ سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی کو حمل ہو گیا، اور وہی ہوا۔ اور اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا، اور بیٹے کا نام اللہ نے رکھا، کیا رکھا؟ یحییٰ۔ تو یہ قصہ ہے، اور اس کے اندر پھر حضرت مریم بھی جوان ہوتی ہے، اور حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم پناہ لیتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، اور اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو لڑکا ہوگا۔ تو میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں تو بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو کہا کہ جی اللہ کا حکم ہے۔ جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکا تو ان کو حمل ہو گیا، اور اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی۔ اب یہاں تفصیلات 16ویں پارے میں ہیں، وہاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، نبوت مل گئی، ان کو معجزات مل گئے، اور جو ہے وہ یہاں سنانا مقصود یہ ہے اس قصے سے کہ اے عیسائیوں، جیسے آج ہم نے 6 پارے میں آخر سے پچھلا صفحہ، اس کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یقینی اور پکی بات ہے یہ عیسائی کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ عیسائی کافر ہیں جو 3 خداؤں کو مانتے ہیں کہ اللہ بھی رب ہے، جبرائیل بھی رب ہے، مریم بھی رب ہے، یا اللہ بھی رب ہے اور مریم بھی رب ہے اور عیسیٰ بھی رب ہے۔ تو یہ ان کے مختلف فرقے ہیں۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں یہ کافر ہیں جو خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو قصہ یوں ہوا تھا کہ نجران ایک علاقہ تھا، ان کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ پوری آیتیں اس نجران کے عیسائیوں کے وفد کے لیے نازل ہوئی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات سنانی مقصود ہے کہ اللہ صرف معبود صرف اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں اور یہودیوں نے ان کو قتل کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آج ہم نے پڑھا 6 پارے کا 2 صفحہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ یقینا، کہ ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے۔ تو پچھلی جو ہماری سورہ بقرہ تھی اس پہ زیادہ تر انداز بیاں یہودیوں کی طرف تھا کہ سدھر جاؤ، ہر زمانے کے یہودیوں تم سدھر جاؤ، اور اس صورت کے اندر زیادہ تر خطاب عیسائیوں کی طرف ہے، اور ان کو ترغیب ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ، جو صحیح مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور دونوں شرک میں پڑ گئے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو مشرک بن گئے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو مشرک بن گئے۔ اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، قل هو اللہ احد، آگے اللہ الصمد، آگے لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم، اور اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ اور پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہاں بھی، اور 16ویں پارے میں بھی اور 25ویں پارے میں بھی، کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک بات ہے اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اس صورت کا یعنی آپ سمجھیں کہ 3 پارے میں پھر یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے
वो भी इसी पारे में। यहूदी कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, और ईसाई कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई हैं। मक्का के मुशरिक कहने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह मुशरिक थे। अल्लाह पाक सबका जवाब दे रहे हैं इसी तीसरे पारे में। क्या? मा काना इब्राहीमु यहूदियन वला नसरानियन, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न यहूदी हैं न ईसाई हैं। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक भी नहीं है। कौन है? वलाकिन कान हनीफ मुस्लिमा। हनीफ किसको कहते हैं? जो हर गलत चीज से मुंह मोड़ ले और अल्लाह की तरफ कर ले। और कौन है? मुस्लिम है। इन्न औलन नासी बि इब्राहीम, इब्राहिम औला का माने अकरब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब कौन है? कहा ईमान वाले, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब करीब हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह सबके दोस्त है। तो ये और फिर इन यहूदियों की चालों का, ईसाइयों के चालों का भी जिक्र किया। वो कैसे? नए नए लोग मुसलमान होते थे तो इनके साथ भी वो मुसलमान नए नए लोग उठते बैठते थे। तो इन यहूदियों ने, ईसाइयों ने एक चाल ये चली कि ये मुसलमान तो मस्जिद नबवी जाते हैं, हुजूर और सहाबा की सोहबत में जाते हैं, तुम ऐसा करो इन मुसलमानों का दिल दिमाग वहां से हटाओ। वो कैसे? वो इस तरह कि जब ये मुसलमान तुमसे मिले ना तो तुम जो है वो कह देना कि भाई हम भी मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान को मानते हैं, हुजूर को मानते हैं। दिन के शुरू में तुम इनके साथ कलमा पढ़ लो, और जब शाम होने लगे ना, फिर ये जब तुमसे मिले ना तो तुम कह देना कि भाई नहीं यार, इस मज़हब में कोई मज़ा नहीं है, मैंने तो इस्लाम छोड़ दिया। और कहा कि ये क्यों ऐसा हम ऐसा क्यों करेंगे? ताकि इन मुसलमानों का दिल मज़हब इस्लाम से बददिल हो जाए, और ताकि ये लोग जो है ना, जैसे हम बेजारी का ऐलान करें ये लोग भी बेजारी का ऐलान करें। तो हमारे रब फरमाते हैं कि ये इनकी चाल है, तुम कह दो इनको इन्नल हुदा हुदल्लाह, हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं खुसूसियत दे देते हैं। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, फजल तो अल्लाह के कब्जे में है, जिसको चाहते हैं अल्लाह पाक दे देते हैं। हिदायत तो अल्लाह के कब्जे में है। लिहाजा ये जितनी भी चालें चले, जिनके लिए हिदायत मुक़द्दर है, कोई हिदायत से इनको वो छीन नहीं सकता। तो ये पारा इस तरह के मज़ामीन के ऊपर क्या है, मुश्तमिल है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुफ्र की बुराइयां बयान की हैं, और कहा कि कल क़यामत के दिन जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तो ये सारी ज़मीन सोना भर कर के भी अगर बिलफर्ज ले आए और दोज़ख के अजाब से बचना चाहें तो ये नहीं बच सकते। और जिन लोगों का मौत के वक्त में अगर बिल्कुल मौत यहाँ तक सांस आ गई और ऐसे मौके पर अगर ये कहें हम तौबा करते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं लन तुक़बल तौबतुहुम, इनकी तौबा किसी सूरत में कबूल नहीं होगी जिनकी पूरी ज़िंदगी इस तरह हरामकारियों के अंदर गुजरी। फिर चौथा पारा हमारा शुरू होता है। चौथे पारे में हमारे रब फरमाते हैं तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करना, नेकी के कमाल को तब पहुँचोगे जब अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के नाम पे दो। तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अबू तलहा, कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह पाक फरमाते हैं अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करो। अल्लाह के रसूल, मस्जिद नबवी के सामने ये बाग मेरा है और इसका पानी भी मीठा है, और 40,000 दिरहम उसकी कीमत। 40,000 दिरहम को दुबई का दिरहम मुराद नहीं है, 40,000 दिरहम को यूं समझे 200 दिरहम तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बनते हैं इस वक्त के। 200 दिरहम 52 तोले चांदी, 200 दिरहम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बनते हैं। तो 40,000 दिरहम कितनी बड़ी कीमत थी। अल्लाह के रसूल, ये मुझे अच्छा लगता है और मेरा जी चाहता है, मेरे रब फरमाते हैं कि तुम नेकी के कमाल को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ को खर्च न करो। मेरा जी चाहता है कि ये मैंने दे दिया अल्लाह के नाम पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखिन बखिन वाह 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 वाह,
बखिन बखिन, ये नहीं कहा कि भाई कल के लिए रख लो, भाई तुम कल क्या करोगे, अपने बच्चों के लिए रख लो। आपने फरमाया नहीं, वाह 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 वाह, ये तो बहुत नफे का सौदा किया तुमने, कबूल है कबूल है। अब ये बाग जो है ये तुम अपने रिश्तेदार फलाने 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 गरीब हैं, उन रिश्तेदारों में तुम क्या कर दो, तकसीम कर लो, और तुम्हारा ये जो सौदा तुमने अल्लाह के साथ किया ये कबूल हो गया। इसी तरह इसी पारे के बिल्कुल शुरू के अंदर हमारे रब ने बैतुल्लाह का जिक्र किया, मकाम इब्राहिम का जिक्र किया, बैतुल्लाह का ये घर सबसे पहले बना, और हज की फर्जियत का उसमें ऐलान किया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस आदमी के ऊपर हज फर्ज हुआ और उसने हज नहीं किया तो कहा कि कल क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे काफिर का लफ्ज़ किला लिखा हुआ होगा। हाँ, और दलील में अब्दुल्लाह इब्न उमर ये आयत पेश करते हैं कि हज फर्ज हुआ, इसने हज नहीं किया, वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, जिस आदमी ने पूरा सिस्टम उसके हाथ में था लेकिन दुनिया की चीज़ों को तरजीह दी और अल्लाह के नाम पे इसने 10-12 लाख रुपए ही लगते थे वो नहीं लगाए, बाकी हर जगह इसने पैसे लगाए, तो फरमाया चूंकि ये नाकदरा नाशुक्रा है तो काफिर का एक तर्जुमा तो काफिर का है, एक काफिर का तर्जुमा नाशुक्रा का है, तो इसके यहाँ पेशानी पे काफिर का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा। तो इसलिए हज की फर्जियत में भी ये आयत है। इसी तरह ये सूरत हमें दावत देती है कि आपस में जुड़ के रहो, कलमा पढ़ने वालों, मुख्तलिफ ज़बानों वालों, मुख्तलिफ कौम कबीले वालों, तुम्हें कुरान ने, ला इलाहा इल्लल्लाह ने, दीन ने तुम्हें जोड़ा है, तुम कट के मत रहो। मज़हब से पहले तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने तुम्हें कलमा दिया, लिहाजा कुरान ये अल्लाह की रस्सी है, मज़हब इस्लाम ये अल्लाह की रस्सी है, इस रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। और देखो तुम दोज़ख के किनारों पर थे, अल्लाह ने कलमा पढ़ा करके तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया, अब रंग नस्ल पार्टी बाजी में लग करके तुम एक दूसरे के कातिल मत बनो, ये तुम्हें तुम्हारा रब सुनाता है। और मज़हब में तरक्की कैसे होगी, का तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो तबलीग करती रहे, मुसलसल दावत देती रहे, खैर की तरफ बुलाती रहे, तबलीग करती रहे, अच्छी बातें बताती रहे, बुराइयों से मना करती रहे, ये लोग कामयाब है। देखो यहूदियों की तरह मत बनना, वो आपस में बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम मुसलमान हो, तुम तो क्या हो, एक बदन की तरह हो, तुम एक रहो। और देखो तुम कल क़यामत के दिन जो मुस्लिम होगा, एक होगा, उसका चेहरा क्या होगा, सफ़ेद होगा, और वो अल्लाह की रहमत में होगा। और देखो तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए माओं के पेट से अल्लाह ने पैदा किया है, और लोगों का नफ़ा क्या है, तुम लोगों को अच्छी बातें बताते हो, बुराइयों से मना करते हो, और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है। और यहूदियों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, हुजूर की गुलामी में आए, उन्होंने भी तबलीग का काम शुरू किया, और रातों को उठ कर के कुरान सुनना सुनाना वो उनका मिजाज, और दिन में लोगों को तबलीग करना, नेकियों की तरफ बुलाना और नेकी के कामों के अंदर आगे बढ़ना, ये चौथे पारे की बिल्कुल इब्तिदा। इसी तरह इस चौथे पारे में ग़ज़वे बदर की तरफ भी इशारा है कि मुसलमान वो अगर कम भी हैं लेकिन उनका आपस में जोड़ है, और मुख्तलिफ ज़बानों वाले हैं, कम भी हैं, और काफिर ज़्यादा भी हैं, लेकिन अगर वो ताबेदार हैं खुदा के, तो 313 मुसलमानों ने काफिरों को शिकस्त दी बदर के मैदान में, और 940-950 काफिरों को 70 उसमें से मारे गए, 70 उसमें से कैद हुए। और अल्लाह जल्ल जलालुहु वादा करते हैं ऐसे मुसलमानों के लिए हम 1000 फरिश्ते आसमान से उतारेंगे, 9वां पारा, हम 3000 फरिश्ते उतारेंगे, 4था पारा, हम 5000 फरिश्ते उतारेंगे, 4था पारा। और अल्लाह जल्ल जलालुहु मदद करने वाले हैं। बदर एक रुकू बदर के ग़ज़वे के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी तरह हमारे रब इस सूरत के अंदर सूद की लानत से बचने की दावत दे रहे हैं, अल्लाह की इताअत की दावत दे रहे हैं, जन्नती आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दावत दे रहे हैं। और जन्नती आमाल क्या है? गुस्से को ज़ब्त करना,
اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اور اسی طرح اللہ جل جلالہ کے لیے یعنی ایک معاف کرنا، والعافین عن الناس، اور اگر کوئی برائی ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اور گناہوں کا معاف کرنا وہ تو اللہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ پھر ہمارے رب نے تقریباً آدھے پارے سے زیادہ غزوہ احد کو بیان کیا۔ کافروں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری میں، غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری رمضان المبارک، غزوہ احد کب ہوا؟ شوال 3 ہجری کے اندر کافر آئے اور مسلمانوں کے ساتھ 300 منافقین بھی مل گئے، لیکن وہ 300 منافقین واپس ہو گئے، 700 مسلمان رہ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ہتھیار پہنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار ہیں اور روانہ ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو ایک جگہ بٹھایا۔ عبداللہ ابن جبیر ان کے امیر تھے، ان کو کہا کہ ہم فتح ملے یا ہمیں شکست ملے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، فتح ملے یا شکست ملے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اگر ہمارا گوشت کافر کاٹ رہے ہوں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور اگر ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہوں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، بس تم نے یہاں رہنا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہوئی لڑائی کی اور مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور زبردست قسم کی کاروائی ہو رہی تھی، لیکن خدا کی شان، جہاں کافر بھاگنے لگے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا۔ یہ جو 50 آدمی تھے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو جنگ تو ختم ہو گئی، وہ لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، ہم بھی چلیں۔ امیر صاحب نے کہا دیکھو نہیں جانا، اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا تھا۔ تو 42 لوگ ہٹ گئے، صرف 8 رہ گئے، تو اللہ کے رسول کی ہو گئی نافرمانی۔ اب خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ادھر یہ جگہ خالی ہو گئی تو خالد ابن ولید پیچھے سے آ گئے، ان 8 کو مارا، شہید ہو گئے یہ 8، اور آ کر کے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ اس طرف سے جو مسلمان کافروں کو بھگا چکے تھے وہ بھی یہاں اس طرف سے آ گئے، ادھر سے خالد ابن ولید دستہ لے کر کے مشرکین کا آ گئے، مسلمان بیچ میں پھنس گئے اور اللہ کے رسول بھی گر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور جو ہندہ خاتون تھی چونکہ اس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے اور مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، انہوں نے حضرت حمزہ کا پیٹ چیرا، اس سے کلیجہ نکالا، اس کو چبایا اور ان کے ناک کان کاٹے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی یہی ہوا، اور عجیب ایک افراتفری ہو گئی، اور اس گھمسان کی جنگ میں شیطان نے ایک آواز لگائی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ آواز لگ گئی تو مسلمانوں کے وہ حوصلے پست ہو گئے کہ جب حضور چلے گئے دنیا سے اب تو ہم گئے، ختم ہو گئے، مذہب ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخموں سے چور ہیں، اور وہ جو کڑیاں تھی اللہ کے رسول کے یہاں چہرے میں گھسی ہوئی تھی، ایک صحابی نے اپنے دانت سے کھینچا اس کو تو ان کا دانت ٹوٹ گیا، وہ کڑی نکل گئی، لیکن جو ہے وہ چونکہ وہ بڑی گہرائی میں گئی تھی تو اللہ کے رسول کے بدن سے تیز خون نکلنے لگا، اب وہ رک ہی نہیں رہا، پانی ڈالے تو نہیں رک رہا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی بھی وہاں موجود ہیں، پھر چٹائی جلائی، اس کی راکھ اللہ کے رسول کے زخم پہ رکھی گئی، تب جا کر کے وہ خون رکا۔ اور یہ جو مورچہ چھوڑنا تھا اللہ جل جلالہ نے اس پر کافی تفصیلی بات کی ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن یہ سب خامیاں بیان کرنے کے بعد ہمارے رب نے اسی 4 پارے میں 2 جگہ ان صحابہ کی معافی کا بھی اعلان کیا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں تم یہ سورت پڑھو گے، یہ قصہ پڑھو گے، لیکن کہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،
اے صحابہ اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا، ہو گئی غلطی تھی وہ ہو گئی، لیکن پھر وہ زخموں سے چور صحابہ، یہاں کافر تو چلے گئے، اللہ کے رسول بھی زخمی، صحابہ زخمی، پھر ان کا جنازہ ہوا، پھر ان کو ایک گڑھے میں دفن کیا گیا، اپنے خون کے ساتھ ان کو صحابہ کو دفن کیا، اور ہمارے رب نے تسلی کے کلمات صحابہ کرام کے لیے نازل فرمائے، اور ہمارے رب نے پھر اگلے دن جب یہ کافر دور چلے گئے، اس وقت بھی اس جگہ کا نام ہے حمراء الاسد، اور کنگ فیصل کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل وہاں پر قائم ہے، ہمارے بہت سارے تعلق والے اس ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہیں، حمراء الاسد اس جگہ کا نام ہے، حمراء سرخ کو کہتے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں پر وہ پورے پہاڑ وغیرہ سرخ ہیں۔ کافر جب یہاں تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھا کہ ہم پورے مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے، ہم کیوں واپس آئے؟ تو اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بات پتہ چلی، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ غزوہ احد میں میرے ساتھ تھے کل چلیں گے ہم دوبارہ، اللہ اکبر۔ اب وہ زخموں سے چور صحابہ، 70 تو مارے گئے اور بہت سارے، کسی کو 90 زخم لگے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پاؤں، کوئی جو ہے وہ ہلکا سا چل رہا ہے، کسی نے کہا میں تو چل ہی نہیں سکتا، اس نے کہا چل نہیں سکتے تو میں تمہیں کندھے پہ اٹھا کے چلوں گا، چلنا ہے بہرحال۔ وہ سارے تیار ہو گئے، اور تیار ہو گئے، اس بات کو ہمارے رب نے اسی چوتھے پارے کے آدھے پہ ذکر کیا، فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہا زخموں سے چور ہو جانے کے بعد، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو مخلصین ہیں متقی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب وہاں سے یہ لوگ یوں مڑے تو انہوں نے پھر ارادہ ملتوی کیا، لیکن ایک بندے کو بھیجا کہ تم مسلمانوں کو ڈرا دو، ان کو کہو کہ بھئی ابو سفیان آ رہا ہے۔ جب وہ بندہ جھوٹی خبر لے کے یہاں آیا اور صحابہ کو کہا کہ وہ تو آ رہے ہیں، تو سب صحابہ نے ایک آواز سے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ تو بھاگ گئے، اللہ کے رسول یہاں پر رہے، اور اللہ پاک نے ان کو یہاں پر بھی ایک میلہ لگا، ایک تجارت کا، مسلمانوں کو نفع ہوا، اور اس نفع کے ساتھ یہ مسلمان کیا ہوئے؟ وہ واپس ہوئے۔ اور ہمارے رب شہداء کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، ہرگز آپ خیال نہ کرے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو عام مردہ نہ سمجھیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ تو زندہ ہیں، یہ تو زندہ ہیں، ان کو ان کے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی ماؤں کو بتا دیں کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دے دیا، آپ ہمیں زندہ کر کے واپس بھیج دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب تو واپس تم نہیں جا سکتے، لیکن میں تمہارا رب تمہارا نائب بن کر کے تمہاری یہ خوشی کی باتیں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ آیتیں ہمارے رب نے نازل فرمائی۔ تو یہ غزوہ احد کا تھوڑا سا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کیا۔ ایمان سے بھرا ہوا یہ واقعہ اس چوتھے پارے کے اندر ہمارے رب نے خوب تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور جو خامیاں آئیں ان خامیوں کی نشاندہی کی کہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، اپنے بڑوں کی جو مانے گا، جیسے بدر میں مانا تو فتح ہو گئی، دیکھو اپنے بڑوں کی معمولی سی نافرمانی تم نے کی تو اللہ جل جلالہ نے تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا، اور تمہارے نبی وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ہمارے نبی کا خون نکل رہا، اور ہمارے نبی کے زبان سے کیا جملہ نکلا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا اور نبی کے دانتوں کو توڑا، وہ کیسے کامیاب ہوگی؟
اور اس پر بہت غم کی کیفیت تھی اللہ کے رسول کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا، اللہ کے رسول آپ پہ تو بڑی تکلیفیں آئیں، ذرا یہ تو بتائیں سب سے خطرناک دن کون سا تھا؟ فرمایا عائشہ غزوہ احد میں مجھے زخم تو لگا تھا، لیکن چونکہ میں تو مقابلے میں تھا، ہتھیار پہن کے آیا تھا، سب سے جو دردناک دن میری زندگی کا گزرا ہے وہ طائف کا دن ہے، جس کے اندر میں بالکل بے یار و مددگار تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے لوگ پتھر مار رہے تھے، اور میرے پاؤں کے اندر میرے بدن سے خون نکلا، اور میرے پاؤں کے اندر میری جوتیاں چپک گئی، اور میں گر گیا تھا، اور وہاں تو میرا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، یہاں تو میرے سہارا والے میرے صحابہ موجود تھے۔ میری زندگی کا جو سخت دن تھا وہ طائف کا دن تھا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے یہ نقشہ اس سورت کے اندر کھینچا ہے، اور سورت کا ختم جو ہے وہ کس پر ہوا؟ اس رکوع پر ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تھے، آپ سے میری درخواست ہے آج رات جب آپ اٹھیں آسمان کو دیکھیں، زبانی یاد نہیں ہے تو وہ لے لیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیں۔ کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کے پیدائش میں، دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور یہ زبانوں سے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب اس آسمان کو آپ نے فضول پیدا نہیں کیا، یہ آسمان فضول نہیں ہے، یہ کسی کام کے لیے ہے، یہ نتیجہ نکلے گا، ایمان والے جیتیں گے اور کافر ناکام ہوں گے، یہ اس کام کے لیے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب آپ کسی کو دوزخ میں اگر ڈالیں گے نا تو آپ نے تو اس کو پورا رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں آسمانی باتوں پر، لہٰذا آپ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ جو آپ نے وعدہ کیا وہ ہمیں دے دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ دعا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ پاک نے اعلان کیا میں ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہ آخری سورت، آخری رکوع سورہ آل عمران کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو کر کے پڑھتے تھے، کبھی بے وضو بھی پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز سے پہلے اس آخری رکوع کی تلاوت ہمارے نبی کا معمول تھا۔ یہ حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات حضور کے تہجد کی روایات نقل کرتی ہیں نا، اس صورت کو پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول تہجد سے پہلے اس رکوع کو پڑھتے تھے، اور آپ سے بھی درخواستیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آج سے پڑھ لیجئے گا، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اور ایک دعا اور ہے جو میں اکثر مانگتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، آپ سن لیجئے، اگر ذہن میں بیٹھ گیا اس کا مفہوم تو وہ بھی مانگ لیجئے، وہ بھی تہجد سے پہلے۔ کیا؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت وإلیک انبت وإلیک حاکمت وانت ربنا وإلیک المصیر، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ میں اپنی نشستوں میں آپ بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں، الحزب الاعظم یہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، کتاب ہے، 10 منٹ اس کی ایک منزل پہ لگتے ہیں، ملتی ہے مارکیٹ کے اندر، ہمارے نبی کی مانگی ہوئی دعائیں، یہ ہفتے کی منزل میں ہے یہ والی دعا،
ہفتے کی منزل میں حضور نے جو دعا مانگی، نیچے اس کی فضیلت لکھی ہے وہ دعائیں، تو جب ہمارا معمول ہوگا پڑھنے کا تو دعائیں ہمیں خود بخود یاد ہو جائیں گی کہ اے اللہ آپ آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں اور سب چیزوں کے بادشاہ، آسمان و زمین کے نور ہیں آپ، اور آسمان اور زمین کو تھامنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ سچے ہیں، آپ کی کتاب سچی، آپ کی ملاقات سچی، آپ برحق ہیں، جنت بھی برحق، دوزخ بھی برحق، محمد الرسول اللہ بھی برحق، سارے نبی برحق۔ اے اللہ میں آپ کا تابع دار، میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا، آپ سب کچھ ہے میرے، مجھے آپ کے پاس ہی آنا ہے، لہٰذا میرے اگلے پچھلے دن کے رات کے سارے گناہ معاف کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بھی تہجد سے پہلے کی ایک دعا ہے جو ہمارے نبی نے مانگی۔ اور بالکل جب صف میں کھڑے ہو گئے، ابھی اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا، اس میں بھی ایک دعا ہے، وہ بھی آپ کو چھوٹی سی سنا دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطر السماوات والارض، اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، محمد کے رب، اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے اللہ لوگ بہت ساری چیزوں میں آج لوگوں کا اختلاف ہے، اے اللہ حق کیا ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، حق کیا ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، مجھے حق پہ چلا دے۔ یہ بالکل اللہ اکبر سے پہلے ہمارے نبی کی یہ دعا ہے۔ تو یہ سب باتیں کس سے نکلی؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہمارے نبی نے تہجد کی نماز سے پہلے پڑھا ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی